بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیچر ولیج ولاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی خوبصورت پل جی رہے ہوں گے، اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں چلا رہے ہوں گے، اور جس کسی کی زندگی میں جو پریشانی ہے بس اللہ سے صبح صبح یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب کی پریشانیاں مشکلیں حل کریں، اور جو اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو مزید کامیاب کرے۔ اور جو اس چیز سے ابھی واقف نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سی چینجنگز آنی چاہیے اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح لے کر چل رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا گیا ہوگی، ان کو بھی کوئی نیا راستہ ملے اور وہ اپنی نئی منزل کی طرف گامزن ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جی ویورز، ہم نے بھی اپنا نیا راستہ چنا ہے اور سب کچھ اتنا جانوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، کوئی بھی موونگ کا اور شفٹنگ کا میں بھی لوگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی، کیونکہ آج سے جی چینل کا نیم چینج ہو رہا ہے کچھ ٹائم کے لیے، نیچر سٹی ولاگس کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی جہاں یہ رہیں گے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا شیئر کرتے رہیں گے، اچھا ولاگس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو موٹیویشنل چیزیں ملتی رہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے ابھی جو ہے وہ موونگ کی ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم سٹی کی طرف موو کر کے آئے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوتا رہے گا کہ کیا روٹین ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے ہونا چاہ رہا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ابھی چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ بہت اچھا سا ایک پیارا سا ولاگ شیئر کروں۔ یہ کافی دنوں سے میں نے جو ہے نا وہ اس کی ڈاؤن لوڈنگ کی ہوئی ہے، بٹ وہی بات ہے کہ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے پھر مسئلہ بن جاتا تھا، کیونکہ آج کل اسلام آباد کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ آئے دن جو ہے وہ جب سے ہم لوگ تو آئے ہیں تب سے جو ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نیٹ ورک آف ہو رہا ہے، کبھی راستے بند ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب اس طرح سے سٹی میں چل رہا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح سے بھی ہو، بس انسان نے نا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اور اسپیشلی اسلام آباد کا میں تو سمجھتی ہوں نا آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح سے آج کل ہو رہا ہے، جبکہ پہلے سنا کرتے تھے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ اسلام آباد فل امن اور پیس والا جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اچھا شہر سمجھا جاتا تھا، بٹ آج کل تو کیا ہی کہہ رہا ہوں، کہہ دیں اس کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کی امید ہے کہ پھر بہتری کی طرف چلے گا، سب کچھ بہت اچھا رہے گا۔ آج کے بھی لوگ یہ صبح صبح سٹارٹ کیا ہے ناشتے سے، بریک فاسٹ سے، کیونکہ میں نے بتایا ہے نئی نئی شفٹنگ کی ہوئی ہے، تو ابھی بالکل ہر چیز سیٹنگ کرنا ٹائم لگے گا، نئی جگہ ہے، نئی چیزیں ہیں، کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ انشاءاللہ جب انسان کسی نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے ماحول میں ڈھلنا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے، اسپیشلی جب ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ولیج والا ہو، وہاں کی روٹین کے اکارڈنگ ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو ایک دم سے اس طرح کی سٹی کی روٹین کو اڈاپٹ کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ بٹ یہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے، اور انشاءاللہ آنے والے ولاگس میں آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں، بہت اچھی سی چیزیں انشاءاللہ شیئر کروں گی، بہت اچھی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بٹ آج بالکل رینڈملی ایک روٹین ہے، بس صبح کا ناشتہ اور اس کے بعد ہلکا سا دن کا روٹین میں آنے کے لیے، کیپ اپ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ریلوے اسٹیشن بہت ہی قریب ہے، ایک تو فائدہ بھی ہے اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر وقت ٹرینز کی آواز اور ان کا ہارن، اور اتنا لاؤڈ ہارن کہ لگتا ہے کہ بیڈ سے بھی نیچے گر جائیں گے لیٹے لیٹے، اور اسپیشلی جب نیا نیا ہو تو سب کو اتنا مشکل لگتا ہے، کبھی کبھی رات میں اتنا لاؤڈ ہارن بجتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بٹ یہ کہ اب اس کی عادت اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی، اور یہی سمجھ لیں کہ اب زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ اب کہاں وہ پیسفل ولیج، یہاں پر سکون ہی سکون، اور ہلکی ہلکی چڑیوں کی چہک، خوبصورت خوبصورت ہوا کی آوازیں، اور خوبصورتی اور نیچر، یاد تو بہت زیادہ آ رہی ہے، بہت بہت زیادہ، مجھے اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ اس چیز سے مانوسیت کر گئی ہوں، کہ میرے لیے اب اس کو یاد کرنا اتنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن
یہاں سٹی اور اس کا شور، اور اسپیشلی جب ساتھ میں ایک ہمارے گھر کے ساتھ بالکل ایک لوہے کی فیکٹری بھی ہے، کبھی کبھی ٹھک 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 وہاں کی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یقین جانے اس ولاگ کا میں نے وائس اوور کرنے کے لیے کتنی بار کوشش کی، ہر بار باہر کا شور آ جاتا تھا۔ ابھی ہی میں نے چاہا کہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ کے لیے جو ہے نا وائس اوور کرتی ہوں، پر فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی نا اتنا زیادہ شور مچنا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے تو ٹرین کی آوازیں شروع ہو گئی، پھر ساتھ والی فیکٹری مجھے لگتا ہے یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی اوپن ہو جاتی ہے، اور یہاں کے گیٹ کے کھلنے کی آوازیں اور پھر چیزیں اوپر نیچے کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ بٹ یہ ہے کہ پھر بھی میں نے ایک کوشش کی، اور پھر آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا ریلوے اسٹیشن کا ایک پارٹ بھی شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جب بہت زیادہ تھک گئے تھے ہم تو فوراً اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر گئے دیکھنے کے لیے کہ جگہ کیسی ہے، پھر وہاں کا ماحول دیکھا، پھر پتہ چلے گا کہ کیسے روٹین ہے، کس طرح سے سب رہ رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت وہ سارا منظر تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بہت زیادہ انسان روٹین سے فیڈ اپ ہو جائے، تھک جائے نا، تو یہاں سکون کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ درخت ہیں اتنے پرانے، 1881 کا یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے، 1881 کے دور کا ہے، اور غالباً یہ جو بہڑ کے درخت ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ پرانے ہونے لگ رہے ہیں مجھے، تقریباً 150-200 سال سے زیادہ پرانے کے ہیں، اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے حجم لیے ہوئے تھے، اور یہاں پر ہر قسم کی ٹرینز موجود ہیں، مال گاڑیاں، پرانی سے پرانی ٹرینز، اور ساتھ میں ہماری کزن ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، اور وہ میرا بھانجا بھی یہاں پر تھا، وہ بڑے مزے کر رہا تھا، ہر چیز کو بڑا فل جو ہے وہ انجوائے کر رہا تھا، تھوڑی سی اس کے ساتھ مل کے ہم نے مستی کی اور تھوڑا سا انجوائے کیا۔ پھر وہی بات ہے، ہر بندہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، لوگ بہت سے یہاں پر موجود تھے جو ویٹ کر رہے تھے اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے، اور بہت سے لوگ ہماری طرح یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بٹ یہی ریئلٹی ہے کہ انسان نے نا اپنی منزل کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے تو ایک سفر کا آغاز بہت ضروری ہے۔ بالکل ہم نے بھی ایک نئے سفر کا آغاز کیا، آپ سب سے دعا گو ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ کہ اللہ سب کے لیے بہتر کرے، سب کی منزلیں آسان ہوں، جو جو اپنے سفر میں رواں دواں ہیں، اللہ ان کو بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچائے، اور زندگی کو خوبصورتی کی طرف لے کر جائے۔ زندگی اتنی خوبصورت ہوتی نہیں، بٹ اس کو بنانا پڑتا ہے اتنا خوبصورت، اور اس کے لیے اللہ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔